یہ جو شخص بھی کہہ رہا نا پاکستان سے نکلو, پاکستان سے بھاگو, اس کو اسلام نہیں سمجھ آیا. میں کسی شک میں نہیں ہوں کہ پاکستان اس وقت گہرائی باٹم پہ, تو یہی تو اپرچونٹی ہے. یہ کون ہے جس کو لگتا ہے کہ عیاشی کرنے دنیا میں آیا؟ یہ کون سا مسلمان ہے جس کو لگتا ہے کہ ہم عیاشی کرنے دنیا میں آئے؟ یہ گورے ہیں جن کو لگتا ہے وہ عیاشی کرنے دنیا میں آئے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم جالیہ کے مکے کو اندر سینٹر آف اسلام کریٹ کرنے والے نبی کو کی امتی ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک بڑا پیارا فکر ہے کہ جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں. صدقے جاؤں. تو اب یہاں پہ آ کے اگر ہم یہ بات کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, بلکہ میں نام بھی لے لیتا ہوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی ایک پوڈ کاسٹ آئی ہے, تو اس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ مجھے 500 سال میں پاکستان میں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا, میں ہوپلیس ہوں اس پاکستان کو لے کے, اور ان دلوں میں تیل ہی نہیں ہے, اور پاکستان سے زندہ بھاگ. وہ میسج انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان سے نکلو, تو پاکستان میں پھر کام کون کرے گا, کیونکہ یوتھ ان کو سنتی ہے. ہم تو بڑے ہوپ فل ہیں جی, حال کو نہیں دیکھنا ہوتا, خیال کو دیکھنا ہوتا, اور خیال پر امید رہنا چاہیے. لیکن جب یہ میسج لوگوں تک جائے گا تو مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں لوگوں کی امید نہ ٹوٹ جائے. سر میرا بہت پیاری بات کیا ہے. دیکھیں واصف صاحب کی بات لے کے چلتے ہیں. میں نے شروع سے میرے استاد جارڈن کے ہیں ایک ابراہیم صاحب, انہوں نے تقریباً ایسی اینگل سے بات کی جو واصف صاحب نے بہت سمپلی کنوے کر دی, کیونکہ بڑا آدمی بڑی آرام سے کر لیتا ہوا, کہ ابو بکر کے درجے پہ پہنچتا ہے جب مکہ پوری طرح جاہلیت میں جاتا ہے. ٹھیک نا, یہ غور سے سمجھیں. یہ جو شخص بھی کہہ رہا نا پاکستان سے نکلو, پاکستان سے بھاگو, اس کو اسلام نہیں سمجھ آیا. میں کسی شک میں نہیں ہوں کہ پاکستان اس وقت گہرائی باٹم پہ اس وقت, تو یہی تو اپرچونٹی ہے. اس سے بڑی کیا اپرچونٹی ہے؟ آپ کو کیا جنت چاہیے تھی جس کے اندر پودا اگانا تھا آپ نے؟ جنت میں پودے اگانے آئے ہم. مطلب کدھر ہے میرا مزدور جس نے معماری کر کے کھڑی کرنی ہے عمارت؟ آپ کو عالیشان عمارتیں چاہیے, اس کی پینٹنگ کریں گے ہم, یا پینٹنگ بنی ہوئی چاہیے, اس میں رنگ بنے ہیں, رنگ بنے ہوئے اس کو بس پروٹیکشن کریں گے. اتنی کمزور فلاسفی کے اوپر نہیں ہم اپنے بچے پالیں گے. مسئلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں. ہمیں مسئلے والے ملک میں اس ٹائم پہ ملا. نہ میں نے پاکستان کو ایسے تباہ کیا ہے, نہ میری مرضی سے ہوا ہے, نہ میری اجازت سے, نہ میری ترکیب سے, مگر ہوا میرے ہوتے ہوئے, تو بنانا میرا کام ہے. میں نے کہا نا, عام بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اس کو نہیں سمجھ آتے اسلام کے تقاضے کیا ہیں. بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ میں بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ نہیں پائے جاتے. یہ بیسک رول ہے. ورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ کے اندر بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ کی پوٹینشیل ہوتے ہیں. بیسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ نیچے جاتی ہے. انسان کی ٹریجیکٹری ایسی ہے, جب پیک پہ آتا ہے پھر ڈراپ جاتا ہے. اب اسکینڈینیوین ڈراپ ہے. ایگیلیٹیرینزم نے اپنی خود ٹانگیں کاٹ لی ہیں, بہت منہ کے بل گر رہا ہے. پڑھنے والوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے انتظامی امور ہم سے بہت بہتر کر لی, مگر مجھے اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ میرا قرآن ان کے انتظامی امور کو شرمائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پہلے سے ہی جنت ہوتا ہے, میں اور آپ پیدا ہوئے ہوتے, تو میرا اور آپ کا پوٹینشیل زیرو ہونا تھا. زیرو. بالکل ہاتھ پاؤں مارا. سوچیں ذرا, ہم کیا کرنے کے لیے آتے پھر؟ یہ کون ہے جس کو لگتا ہے کہ عیاشی کرنے دنیا میں آیا؟ یہ کون سا مسلمان ہے جس کو لگتا ہے کہ ہم عیاشی کرنے دنیا میں آئے؟ یہ گورے ہیں جن کو لگتا ہے وہ عیاشی کرنے دنیا میں آئے. ہم بگڑی ہوئی چیز بنانے دنیا میں آئے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم جالیہ کے مکے کو اندر سینٹر آف اسلام کریٹ کرنے والے نبی کو کی امتی ہیں. ہمیں وہی سیرہ اور سننا پوری کرنی. میں شکر نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان اس تباہی میں گیا ہوا ہے, مگر اس کو اپرچونٹی ضرور سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں اور کیا چاہیے تھا. میں نے فردوس دیتے کہ امپروو کرو, فردوس کو امپروو کریں ہم. اصلی مرد چاہیے جس کو اس طرح کی اپرچونٹی چاہیے. اصلی مردوں کو پتہ ہوتا ہے یہ اپرچونٹی ٹو شائن. اسلام کہتا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جنت اتنی سستی نہیں دوں گا. تو امریکہ میں تو سستی مل رہی ہے جنت, پاکستان ہے جدھر اصلی جنت مل رہی ہے, جو اصلی اللہ کی جنت ہے کہ ہاں اس کو بنانا پھر, اور پاکستان نہیں. مسلمان کا ذہن وہ ہے اصلی مسئلہ. مسلمان کا ذہن بن گیا تو پاکستان کی پوری دنیا بن جائے گی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیسے بنانا ہے, مگر یہ فلسفہ اتنا ویک ہے کہ جہاں مسئلے بھاگ جاؤ.
یہ سکھا رہے ہیں ہم، یہ ڈیجیٹل مسئلے دیکھو بھاگ جاؤ. مطلب سوچ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ جس نے بھی کی ہے، اور یقیناً بڑے لوگ ہیں، یہ مجھے کافی عرصے سے پروفیسرز بھی یونیورسٹیز کے یہی بول رہے ہیں. یہ مولوی صاحب بھی، آپ صاحبان بھی اگر یہ شروع ہو گئے ہیں تو پھر تو فلسفے کی کمی ہے. بس لوگوں کو پاس فلسفہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ان کو فلسفہ دے کہ بھائی مسئلے ٹھیک کرنا مسلمان کا بیسک میرٹ ہے. ٹھیک ہوئی ہوئی جگہ پہ جا کے آرام کرنا اسلام نہیں ہے. مسلمان آرام کرنے آئے ہی نہیں. ہمیں پاکستان کی بات کریں، اللہ پاکستان کو آسانیاں دے، ہمارے تھرو، ہمارے بچوں کے تھرو اسلام کا ایک سسٹم بنائے ادھر. اس کے بعد کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا پاکستان سے، اس کے بعد میں بچوں سے کہوں گا کہ جا برازیل جا، وہاں مسئلہ ہے وہاں پہ ٹھیک کر. جہاں نیوزی لینڈ جا وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر. سری لنکا جا وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں جا کے ظلم کو ختم کرو.